تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مامون الرشید کے دربار میں نا کوئی کسی مجلس ہوا کرتی تھی ہر سال مختلف اوقات میں، جس میں مکالمہ ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، علمی مباحثہ ہوتا تھا، کسی بھی مسئلے پر اس کے ماہرین جمع ہوتے تھے تو اس پہ بات کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسی مجلس تھی، ایک اجنبی آدمی آیا اور اس نے اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث کی، بہت اچھی بحث کی۔ تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، معلومات آپ کو بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں معلومات تو ہیں لیکن میں یہودی ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے تو ہم بڑا اعزاز و اکرام کرتے، آپ کو کسی کام لیتے آپ سے، اور بڑی معلومات ہیں آپ کو۔ تو کہا نہیں میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا۔ تو فرمایا کہ بس مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ وہ کئی سال بعد، سال کے لگ بھگ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ ایک میٹنگ ہوئی اور وہی شخص پھر آیا اور اس نے پھر گفتگو کی۔ تو مامون الرشید نے پہچان لیا۔ آج کے زمانوں کی طرح میٹنگ نہیں، تو اس وقت آسانیاں تھیں، لوگ آتے تھے مجلسوں میں۔ تو پہچانا اور کہا کہ یار مجھے لگتا ہے 1 سال پہلے بھی آپ آئے تھے۔ کہتے جی میں آیا تھا، میں وہی ہوں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس وقت یہودی تھا اب مسلمان ہوں۔ تو نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ جبکہ اس وقت تو ہم نے کہا تھا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سال بعد آپ آئے اور آپ مسلمان ہو گئے۔ تو کہا جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے جب مجھے دعوت دی تو میرے دل میں بات بیٹھ تو گئی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں تہ تک نہیں پہنچوں گا نا، شرح صدر نہیں ہوگا، اس وقت تک میں اسلام قبول نہیں کروں۔ تو میں نے خود ہی ایک فیصلہ کیا کہ بھائی میں یہ معلوم کروں کہ کس کا دین برحق ہے، سچا دین ہے، آسمان سے نازل ہوا، جس کا دین سچا ہوگا میں اس پر ایمان لے آؤں۔ کہتے میں نے سب سے پہلے تورات کے تھوڑا سا ایک نسخہ تیار کیا، چھوٹا سا کچھ اس کا حصہ، مطلب 1 پارہ جیسے، آدھا پارہ، اور بڑا خوبصورت مزین کر کے اس کو لکھا، اور اس میں نے اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دی، خلط ملط کر دیا، لیکن کاغذ بڑا اچھا استعمال کیا، کتابت بہت اچھی تھی۔ اور پھر میں نے جو یہودی علماء کے پاس لے گیا، ایک مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں یہود کے عالم، تو وہ اس کو چومے، پیار کرے اور سینے سے لگائے اور کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ دوسرے کے پاس لے گیا، تیسرے کے پاس لے گیا، کوئی اس میں غلطی نکالنے کی ہمت، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں، جب تورات کا علم ہی نہیں ہے، تورات کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایک نسخہ ہے ہی نہیں، تو کیا غلطی نکالیں گے؟ آپ کو پورے پاکستان، پوری دنیا میں آپ کو تورات کے ہزاروں نسخے ملیں گے، ہزاروں بلکہ لاکھوں، جن میں فرق ہوگا۔ کہتے میں نے تو وہ تو رکھ دیا، میں نے کہا نہیں یہ دین حق نہیں ہے، اس میں تو جو چاہے ملاوٹ کر دو بھائی۔ پھر میں نے انجیل لکھی اسی طرح، اور پھر عیسائی علماء کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی مجھے انعامات دیے کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا، اور چوما چاٹا رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ بھی دین برحق نہیں ہے، میں نے خود ملاوٹ کی ہے، مجھے پتہ ہے، یہ اصلی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے قرآن کا ایک چھوٹا سا 1 پارہ لکھا، 1 پارہ، اور اس کو جان بوجھ کر اس میں کچھ ملاوٹ کر دی، کچھ الفاظ کچھ خلط ملط کر دی۔ اور اس کے بعد میں ایک عالم کے پاس لے گیا، میں نے کہا یہ قرآن میں نے لکھا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت کتاب، اس زمانے کے حساب سے بہت اچھے لکھے۔ اس عالم کے پاس لے گیا تو وہ تو تیش میں آ گیا، ارے یہ تو تحریف شدہ ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کو فوراً جو ہے اس کو یہ بوسیدہ اوراق میں اس کو ڈالو، اور اس کو جو ہے دریا برد کرو، اس میں قرآن کے ساتھ غیر قرآن ملا ہوا ہے تو غلط ہے۔ کہتے دوسرے مولوی کے پاس لے گا، دوسرا مولوی ناراض، تیسرے کے پاس لے گئے، یہاں تک کہ میں نے بچوں پہ پیش کیا۔ ایک بچے کو کے پاس لے جاؤں، وہ کہتا رہے یہ غلط ہے، ادھر تو میں صحیح کروں اس کو، یہ غلط قرآن ہے۔ دوسرے حافظ کے پاس لے گیا، وہ کہتا یہ غلط ہے، تیسرے کے پاس لے گیا، وہ کہتا یہ غلط ہے۔ یعنی علماء تو کیا کسی ایک بچے نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دین برحق وہ صرف قرآن کریم ہے۔
تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اگر آج قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا نا تو ہم ٹھوکریں مارتے، کچھ بھی کر لیتے۔ کوئی ذریعہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے، لے آتے، کہاں سے لاتے؟ کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور ان کے ظاہری اسباب کے درجے میں اس کے جو جو اسباب ہیں نا، جو ذریعہ ہیں، وہ یہ ہمارے مدارس دینی ہیں، یہ ہماری مساجد ہیں جن میں یہ قرآن کریم پڑھایا۔ آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔